بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سبق یہاں تک ہو چکا تھا، اب نماز عیدین کا بیان چل رہا ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال: عید کے دن کیا کیا کام سنت یا مستحب ہے؟ جواب: نمبر 1 غسل اور مسواک کرنا، نمبر 2 اپنے لباس پر اچھا لباس پہننا، نمبر 3 خوشبو لگانا، نمبر 4 عید الفطر میں جانے سے پہلے کھجور یا کوئی میٹھی چیز کھانا، نمبر 5 صدقہ فطر ادا کر کے جانا، نمبر 6 عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد آ کر اپنی قربانی کا گوشت کھانا، نمبر 7 عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنا، نمبر 8 پیدل چلنا، نمبر 9 ایک راستہ سے چلنا اور دوسرے راستہ سے واپس آنا، نمبر 10 عید کی نماز سے پہلے گھر میں یا عیدگاہ میں نفل نماز نہ پڑھنا، نمبر 11 عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں نفل نہ پڑھنا۔ سوال: عید الفطر کو جاتے ہوئے راستہ میں تکبیر کہنا کیسا ہے؟ جواب: عید الفطر میں اگر آہستہ آہستہ تکبیر کہتا ہوا جائے تو مضائقہ نہیں، عید الاضحیٰ میں زور سے تکبیر کہتے ہوئے جانا مستحب ہے۔ سوال: عید کی نماز واجب ہے یا سنت؟ جواب: دونوں عیدین کی نماز واجب ہے۔ جن لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے انہی پر عیدین کی نماز واجب ہے۔ جو شرطیں جمعہ کی نماز کی ہے وہی شرطیں عید کی نماز کی ہے، مگر عیدین کی نماز کا وقت زوال سے پہلے ختم ہو جاتا ہے اور عید کا خطبہ نہ تو فرض ہے اور نہ نماز سے پہلے ہے، بلکہ نماز کے بعد خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ سوال: عیدین کی نماز میں کتنی رکعتیں اور کس ترتیب سے پڑھنی چاہیے؟ جواب: دونوں عیدین کی نماز 2 رکعتیں ہیں اور ان دونوں نماز کے لیے اذان اور تکبیر نہیں۔ پہلے نیت اس طرح کرے کہ میں عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی واجب نماز مع 6 تکبیرات کے امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لے اور ثنا پڑھے، پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں اور دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں، پھر دوسری بار ہاتھ دونوں کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ چھوڑ دیں، پھر تیسری بار ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ باندھ لے، پھر امام تعوذ تسمیہ اور سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع کرے اور دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہو تو امام پہلی قرات کے اور قرات سے فارغ ہو کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہے اور ہاتھ چھوڑ دیں، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر دوسری تکبیر کہے، پھر ہاتھ چھوڑ دیں، پھر دونوں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تیسری تکبیر کہیں اور ہاتھ چھوڑ دیں، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے اور قاعدہ کے موافق نماز پوری کریں، پھر امام کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے اور تمام لوگ خاموش بیٹھ کر سنتیں اور عیدین میں نماز جمعہ کی طرح 2 خطبہ اور دونوں کے درمیان بیٹھنا مسنون ہے۔ سوال: عید الاضحیٰ کے خاص احکام کیا ہے؟ جواب: راستے میں زور سے تکبیر کہتے ہوئے جانا اور نماز کے پہلے کچھ نہ کھانا اور تکبیرات تشریق واجب ہیں۔ سوال: تکبیرات تشریق سے کیا مراد ہے؟ جواب: ایام تشریق میں فرض نمازوں کے بعد تکبیریں کہی جاتی ہیں اور انہیں تکبیرات تشریق بھی کہتے ہیں۔ سوال: ایام تشریق کون کون سے ہیں؟ جواب: ایام تشریق 3 دن کا نام ہے۔ ماہ ذی الحجہ 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ سوال: تکبیرات تشریق کب سے کب تک واجب ہے؟ جواب: یوم العرفہ، یوم النحر اور 3 دن اور ایام تشریق کے کل 5۔ جواب: یوم العرفہ، یوم النحر اور 3 دن اور ایام تشریق کے کل 5 دن کہے جاتے ہیں۔ یوم عرفہ ذی الحجہ 9ویں تاریخ کو اور یوم النحر 10ویں تاریخ کو کہتے ہیں۔ 9ویں تاریخ کو نماز فجر کے بعد تکبیر شروع ہوتی ہے، پھر ہر فرض نماز کے بعد 13ویں تاریخ کے عصر تک تکبیر کہنا واجب ہے۔ فرض کا سلام پھرتے ہی آواز سے تکبیر کہنا چاہیے، البتہ عورتیں آواز سے نہ کہیں اگر امام بھول جائے، جب بھی مقتدی ضروری ہے۔ سوال: تکبیر تشریق کیا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنی واجب ہے؟ جواب: تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور اسے ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ تو یہ سارے تھے یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ کے بارے میں۔ تو اس سبق کے اندر اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔